اس لیے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی زبردستی ٹیکس نہیں لے سکتے لوگوں سے. آپ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور وہ موٹیویٹ تب کرتے ہیں جب لوگوں کو یہ ہو کہ میرا ٹیکس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. پھر ایک معاشرے میں ایک ٹیکس کلچر کریٹ ہوتا ہے, اور پھر آپ خود ٹیکس دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بینامی ختم کریں پاکستان میں. یہ کمال ہے, ابھی آپ نے پارلیمنٹ میں اب پتہ نہیں گوشوارے نہیں دیکھے ان کے, جو ہمارے پولیٹیشینز کے گوشوارے نکلے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی غربت ہے پارلیمنٹ میں اگر گوشوارے آپ دیکھیں. یوسف رضا صاحب کے پاس گاڑی نہیں ہے, پرائم منسٹر کی اپنی گاڑی نہیں ہے. بڑے بڑے باہر 60-80 لاکھ روپے کی لینڈ کروزرز کھڑی ہیں لیکن اپنے نام پہ نہیں ہے. ٹیکس آپ دیکھیں, میاں محمد نواز شریف نے کتنا سالانہ ٹیکس دیا؟ 5,000 روپیہ. اپنے بچوں کے مقروض ہیں بچارے, 1 کروڑ روپیہ 20 لاکھ ٹوٹل ہے. 4 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے لیکن ٹوٹل ویلتھ ہے 1 کروڑ. تو جب آپ کی لیڈرشپ پیسہ نہیں دیتی, اپنا پیسہ چھپاتی ہے, ٹیکس وہ نہیں دیتی, کیوں لوگ ٹیکس دیں گے؟ میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے, سب سے پہلے خود ٹیکس, سب سے بڑی ڈونیشن خود دی. آپ تب لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. لوگ پیسہ دیتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں اگر ہم 4 کھرب روپیہ اکٹھا کر لیں ٹیکس سے, ہمیں نہ یہ امریکہ کی بے شرمی سے غلامی کرنی پڑے, نہ وہ بیچاری بی ہلٹی کلنٹن آئے تو اس کے سارے جوتے پالش, ادھر پھر وہ آئے دوسرا وہ چاچا ہال بروک جسے ہم کہتے ہیں, وہ آتا ہے اس کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹینشن ایسے اس کے سامنے. وہ پھر آگے سے تانے دیتی ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں لینے تو نہ لو, پتہ ہے اسے کہ بیچاری غلام ہے سارے. تو تو ہمیں نمبر 1 پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان میں ریونیو کلیکشن کریں. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے پولیٹیشین میں سے کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ سب خود ٹیکس چوری کرتے ہیں. اور اگر ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کرتے پاکستان وائبل نہیں رہتا. اور دوسری چیز, اپنے خرچے کم کریں, سادگی اختیار کریں, اور اپنے خرچوں کو, اپنی پرائرٹیز بدلیں. اس وقت نمبر 1 پاکستان کی پرائرٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن. 50% پاکستانی 20 سال کی عمر سے کم ہیں. یہ اتنی بڑا اثاثہ, اتنا بڑا ایسٹ بن سکتا ہے, یہ پاکستان کو پروپیل کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بڑی وائبرنٹ ہے. آپ کی اگر یوتھ پاپولیشن ہے, ینگ لوگ ہیں آپ کے پاس, یہ بڑی ڈائنامک فورس ہے پاکستان کی. لیکن ان کو تعلیم دیں تو یہ ڈائنامک بنے. پاکستان سارے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم خرچ کرتا ہے ایجوکیشن کے اوپر, اور ہم نے مزید اور کم کر دیا. 2% سے بھی 1.8% تھا, اب اور کم کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں امریکہ سے حکم آیا کہ ابھی ہم نے ڈو مور کرنا ہے, قبائلی علاقے میں اور بم مارنے اپنے لوگوں پہ, تو اور فوج کا بجٹ بڑھا دیا اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے, اور ایجوکیشن بجٹ اور کم کر دیا. تو یہ سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے پاکستان کی. پیسہ اکٹھا کرو, اپنی مین پیسہ اپنے انسانوں پہ خرچ کرو, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. آپ کا مین اثاثہ آپ کے لوگ ہوتے ہیں. جرمنی 2 دفعہ برباد ہو گیا, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, دونوں دفعہ سپر پاور بن گیا, کیونکہ فزیکل کیپٹل آپ کا بھی ختم ہو بھی جائے, جو مینٹل کیپٹل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جب آپ لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں, آپ ان کو ایک ایسٹ بنا دیتے ہیں, وہ قوم کو کوئی پھر ختم نہیں کر سکتا. جو ایشین ٹائیگرز بنے تھے سب سے پہلے انہوں نے تعلیم پہ زور دی تھی. آج شرمناک بات یہ ہے کہ سنگاپور یونیورسٹی کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ پاکستان کے سارے ایجوکیشن بجٹ کے برابر ہے. یہ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کا جو سارا ہیلتھ بجٹ ہے وہ ایم ڈی اینڈرسن, ایک امریکہ میں ہاسپٹل ہے, اس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے سارے ہیلتھ کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو ان انسانوں پہ پیسہ ہی نہیں خرچ کرنا. پیسہ کس پہ؟ بادشاہوں کے لائف سٹائل پہ, ان کی چوری پوری کرنے پہ, کسی اور کی جنگ لڑنے پہ, اپنے فوجیوں سے. 1,40,000 پاکستانی فوجی اپنے لوگوں کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑ رہا ہے. وہ قبائلی علاقہ جنہوں نے جا کے, جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی, ایک ہمارا فوجی نہیں تھا سارے 2,500 کلومیٹر بارڈر پہ, ایک فوجی نہیں تھا اب تک. آزاد کشمیر آج آزاد ہوا ہے تو ان کی قربانی ہے, آج وزیرستان کے لوگوں کی قربانی ہے. انہوں نے جا کے لڑا تو آزاد کشمیر انہوں نے مل کے کشمیری موومنٹ سے آزاد کروایا, پاکستانی فوج نے نہیں کروایا. آج ان کے اوپر ہم بمباری کر رہے ہیں, ان کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. وہاں معاشی بربادی آ گئی ہے.
50 لاکھ لوگ کم از کم افیکٹڈ ہیں جو ہو رہا ہے قبائلی علاقے میں. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. کوئی نہیں آپ کو بتائے گا, نہ یہاں کے میڈیا بتائے گا اور نہ اپنی گورنمنٹ بتائے گی, کیونکہ اگر اصل آپ کو فیکٹس پتہ چل جائیں جو ہم نے ظلم کیا اپنے لوگوں پہ, آپ سب کو خوف. اگر یہاں برطانیہ کے لوگوں کو پتہ چل جائے, اگر برٹش پبلک کو پتہ چل جائے جو ظلم ہوا جا رہا ہے ہمارے قبائلی علاقے پہ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پروٹیسٹ کریں گے بڑے بڑے, پاکستان سے بڑے یہاں پروٹیسٹ ہوں گے, کیونکہ ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے وہاں. پتہ نہیں سارا فوج سے ISPR ساری رپورٹنگ کر رہی ہے, جو مرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے, کوئی پتہ چلانے والا نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے. امیجن کرو کبھی بمباری کے اندر بھی پریسیجن ہو سکتی ہے, کبھی بوم کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, کبھی بمبارڈمنٹ سے بھی ٹیررزم کی جنگ لڑی گئی ہے. یہاں IRA کے خلاف مجھے یاد ہے, میں یونیورسٹی میں تھا جب سے یہ وہ کرتے تھے ٹیررزم یہاں. کبھی انہوں نے سوچا بھی تھا کہ کسی بمبارڈمنٹ کریں جا کے سدرن آئلینڈ میں. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے سنڈے, بلڈی سنڈے, مجھے یاد ہے mid 70s میں یونیورسٹی میں تھا, جب کوئی 13 لوگ مار دیے تھے انہوں نے. یہاں گورنمنٹ کرنے لگی تھی, وہاں آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کس طرح کی قتل عام ہو رہی ہے. ایک دفعہ انہوں نے رپورٹ دی کہ جی 65 ہم نے مار دیے ہیں ٹیررسٹ فوج کی طرف سے, ISPR سے آیا. وہ علاقہ جدھر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی وہ پشاور کے قریب تھا. دوسرے دن وہاں سے کیجولٹیز آنی شروع ہوئی اور شور مچ گیا پشاور میں. تیسرے دن ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا 120 لوگ مارے, ہماری فوج نے غلطی سے سیولینس پہ بومنگ کی, 120 لوگ مرے اور کوئی 80 زخمی ہوئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور باقی جو اٹیکس ہیں وہ اندر ہو رہے ہیں, وہاں سے آ ہی نہیں سکتے اتنی دور لوگ, تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہم کر رہے ہیں کس کے کہنے پہ؟ ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ کو ڈالرز کی ضرورت ہے, قرضے ہمیں بڑے مل رہے ہیں. قرضے اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. قرضے کدھر جا رہے ہیں؟ عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. قرضے سارے آ رہے ہیں واپس سوئس بینکوں میں, ادھر لنڈن میں گھر خریدے جا رہے ہیں. یہ رولنگ ایلیٹ ان قرضوں سے یہ کر رہی ہے, پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے پاکستان میں ریونیو کلیکشن کریں. ریونیو کلیکشن وہ کر سکتے ہیں جن کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم اس ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں جب ہم یہ پیسے اکٹھے کر کے اپنے لوگوں پہ خرچ کریں اور ہم کسی اور کی جنگ سے نکلیں. میں آپ کو آج کھڑے ہو کے دعوے سے کہتا ہوں, اور میں یہ کہہ بھی چکا ہوں, میں پھر آج کہتا ہوں کہ 90 ڈیز کے اندر ہم پاکستان میں ٹیررزم ختم کر سکتے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں یہ؟ کیونکہ میں اس کے اوپر اپنے آپ کو سب سے زیادہ انفارم کیا. پہلے تو میں سارا قبائلی علاقے میں شاید واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں قبائلی پولیٹیشنز کے علاوہ جو سارا قبائلی علاقے میں پھرا ہوا. میں آپ کو یہ, اب میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, میں نے اس کے اوپر ایک ٹریول بک لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے پاکستان میں, یہ جنگ کبھی ختم ہوگی نہیں. میرے آپ ٹی وی انٹرویوز پڑھ لیں, 6 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے میں نے کہا اس پہ نہ جاؤ کیونکہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے. میں اس کے بعد بار بار کہتا رہا کہ اس کی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. مجھے اس کے نتیجے میں کہا گیا جی عمران خان طالبان خان ہے. آج مجھے خوشی یہ ہے کہ اوباما بھی طالب بن گیا, کیونکہ وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا پولیٹیکل سلوشن ہے. آج برطانیہ کے اندر جو اکثریت پبلک کی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اب اس جنگ کی. ہم جب یہ کہہ رہے تھے گھر کی مرغی دال برابر, ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا, لیکن ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین چل رہی تھی اس جنگ کو پاکستان کی جنگ بنانے کے لیے کہ نہیں جی ہماری جنگ ہے یہ. کیونکہ اگر ہماری جنگ تھی تو 2004 سے پہلے بھی سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہوتے, کیوں نہیں کچھ ہو رہا تھا. تو یہ انفارچونیٹلی ایک ہمارے میر جعفر اور میر صادق ہیں پاکستان میں, اپنی کرسیوں کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, اپنی جائیداد کے لیے انہوں نے پہلے تو ملک کو کسی اور کی جنگ میں پھنسا دیا, پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ قرضے لے رہے ہیں واپس کیسے ہوں گے. پاکستان کا پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں 1600 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ ہے اینیول, ٹوٹل مشکل سے اتنا ہی بنتا ہے ہمارا ٹیکس ریونیو 1600 ارب روپیہ. کیسے پاکستان چل سکتا ہے؟ لیکن قرضے لیے جا رہے ہیں, قرضوں کے اوپر شاہانہ لائف سٹائل بھی گزارا جا رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے مہنگائی کر کے وہ بیچارے عوام اس وقت کبھی بھی